تو لیے جانا ہے، کوئی فرق نہیں بنتا ہے۔ آپ قبرستان میں زمین بیچ کے جا رہے ہیں کہ زمین جمع کر کے جا رہے ہیں، فرق کب پڑے گا؟ جب قیامت میں عمل کھولا جائے گا، جب کتاب ہاتھ میں دی جائے گی، تب پتہ چلے گا زندگی سے کیا لے کے آئے تھے، کیا کر کے آئے تھے، کتنوں کے دل دکھائے تھے، کتنوں کے دل جیتے تھے، کتنے کو پیار بانٹا تھا، کتنوں میں نفرتیں بانٹی تھی، یہ کل پتہ چلے گا۔ مگر میرے دوست خیال کرنا خدا سے محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کرنا کہ رب سے محبتیں سچی ہو جائیں۔ عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، ذلتیں بھی اللہ دیتا ہے، دولتیں بھی اللہ دیتا ہے، یہ فیصلے اسی کے ہیں۔ ہم نے ان عمر کے چند دنوں میں بڑے زمینداروں کو زمین پہ پڑے دیکھا ہے، اور زمین پہ پڑے لوگوں کو ہم نے تخت نشیبی دیکھ لیا ہے۔ یہ سب اس کے فیصلے ہیں۔ لوگ کہہ دیتے نا کتنی آسانی سے، ارے یار اترا رہا ہے، کل تک کیا تھا اس کے پاس؟ ہم نے دیکھا یہ کسائی کی دکان پہ پھینکی ہوئی بوٹیاں اکٹھی کرتا تھا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی 10 مالہ بلڈنگ میں رہ رہا ہے تو کون سا اس نے کمال کیا جو خدا نے اسے دولت دی ہے؟ اگر کوئی ٹھیلا لگا کے بچے پال رہا ہے تو اس نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو اس کو ٹھیلے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ وہ کہتا ہے یہ میں ہوں، میری قدرت ہے، جسے چاہوں گا میں تخت پہ بیٹھاؤں گا اور جسے چاہوں گا تختے پہ لیٹا دوں گا۔ بے شک حق بے شک بے شک۔ ایک لمحے کا کھیل ہے اس کے لیے، ایک لمحے کا، کن فیکون کے فاصلے ہیں، بس دیر نہیں لگتی ہے اٹھا کے پٹکنے میں اور گرے ہوئے کو اٹھانے میں۔ مگر شرط یہ ہے رب سے وفا کرو، محبت کرو۔ حضور کا بڑا غریب صحابی، اتنا غریب صحابی کہ فاقے بھی کئی دن کے ہوتے تھے۔ وہ دور تھا حضرت جی کے لوگ گٹلیاں کھا کے گزارے کرتے تھے، آج تو جتنا کھاتا اتنی پھینک کے کہتا مزہ نہیں آیا کھانے میں۔ یہ ناشکری ہے، جتنا کھاتا اتنی پھینک کے کہتا مزہ نہیں آیا۔ شادی ہے گھر پہ، میں پکانے والے سے مشورہ کرنے لگا، بھائی کہ کھانے میں گوشت کتنا لگے گا؟ تو اس نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہنے لگا اگر نیچے بیٹھا کے کھلاؤ گے تو اتنا لگے گا، اور ٹیبل لگا کے کھلاؤ گے تو پورا 50 کلو زیادہ لگے گا۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ تو اس نے کہا نیچے رکھ کے کھلاؤ گے تو لوگ پھینکیں گے نہیں، ٹیبل پہ کھلاؤ گے تو کم سے کم 50 کلو 1000 آدمی پھینک جائیں گے۔ سوال یہ نہیں تھا کم بڑھتی کتنا لگا، خیال یہ آیا کہ ہم اتنی بربادی کرتے۔ یار پاکستان جا کر کے آپ دیکھیے، ایک روٹی کے لیے بندہ پریشان ہے۔ ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی، ننگے پیر دوڑ رہی تھی، کسی نے پوچھا بیٹی کدھر جا رہی؟ رونے لگی، کہا بات کیا آگے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس ایک روٹی چاہیے۔ روٹی کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی، کبھی سوچا ہم نے؟ جاؤ کچڑے کے ڈھیروں پہ جا کے دیکھو، ہمارے پاس تو دولت اتنی ہے کہ حساب نہیں لگتا، جتنا کھاتے نہیں اس سے زیادہ پھینک دیا کرتے۔ اور یار پھینکنے سے پہلے سوچ، اگر یہ کسی غریب کے دسترخوان پہ ہوتا تو کسی غریب کا ایک وقت کا چولہا چل گیا ہوتا۔ کس عقل میں جی رہے ہم ہیں؟ کہاں پہ ہم؟ میرے حضور نے فرمایا تھا روٹی کی عزت کرنا، اگر یہ روٹھ گئی تو ہاتھ نہیں آئے گی، ہاتھ نہیں آئے گی۔ بڑا غریب صحابی حضور کا آ گئے، میرے نبی نے فرمایا کیا حال ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ بس شکر اللہ کا، کٹ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور بس کبھی فاقے ہوتے، کبھی مل جاتی ہے، ملتی ہے تو صبر کر لیتے، نہیں ملتی ہے تو شکر ادا کرتے، ملتی ہے تو شکر کرتے، نہیں ملتی تو صبر کرتے۔ جب اتنا سنانا حضور کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ حضور ہیں جو ہر غلام کا خیال رکھتے ہیں، حضور بھی ہیں غلاموں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں تو سگوں کا خیال نہیں، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو مینار بنوا دیں گے 40 فٹ کا، 40 فٹ کا مینار ہم نے اس لیے بنوایا پورا پیپلسا نہ دیکھے گا، کسی نے بنوایا ہو تو برا نہ ماننا، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لیکن غریب بھائی کے چولہے پہ اس لیے راشن نہیں دیں گے کہ اسے کوئی لکھنے اور اسے کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ کبھی اپنوں کے بیچ بیٹھ کے یار ان کے حال دل پوچھا کرو۔ اتنی فرصت نہیں، ہم اتنے بزی اور اتنے مصروف لوگ ہو گئے کہ ہمیں اپنوں کا حال جاننے تک کی فرصت نہیں۔ حضور نے اپنے غلام سے فرمایا کیسی کٹ رہی؟ کہنے لگے حضور غربت ہے، بس مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ جب اتنا سنا نا آنکھ میں حضور کی بھی آنسو آ گئے۔ اتنے میں جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہے نا جس کی آپ غربت کو سن رہے ہیں نا، بس یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جانا ہے۔
اللہ اکبر جب اتنا سنا نا بس پھر کیا تھا، وہ حضور جو قسم سے جانوروں کا درد برداشت نہ کر سکتے ہو، جب کل تک کے ظہر کی بات سنی نا تو حضور کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے حضور نے فرمایا غلام تیری کوئی ایسی تمنا ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو غربت کی وجہ سے؟ جب اتنا سنا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں 2 تمنائیں ہیں، ذرا سننا میرے بھائی 2 تمنائیں کیا تھی، پتہ لگے گا غربت کا اندازہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میں نے سنا کہ میٹھا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کاش مجھے زندگی میں جیتے جی ایک بار میٹھا کھانا نصیب ہو جاتا۔ اللہ اکبر آج تو جس کا جی چاہے طیب بھائی کے ہاں جاؤ پیٹ بھر کے کھا کے آؤ، پیپلز تھانے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 50 دکانیں میٹھے کی ہیں، لیکن اس وقت ایسے نہیں تھا، بڑی محنتوں سے اکٹھا کر کے لوگ میٹھا بناتے تھے۔ یا رسول اللہ آج تک میٹھا ہی نہیں کھایا۔ بس حضور فرماتے ہیں دوسری خواہش، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تمنا ہو رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا جی چاہتا ہے کاش میری بھی بیوی ہوتی، دنیا سوتی، رات کو وہ بھی مصلی بچھاتی، میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی رو کے رب کو مناتی، میں بھی رو کے رب کو مناتا۔ حضور نے فرمایا نکاح نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہا غریب ہوں نا اس لیے، غربت کی وجہ سے کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا تیرا کوئی اپنا ہے؟ کہا جی چچا ہے۔ بیٹی ہے اس پہ؟ جی ہے۔ فرمایا انہوں نے بھی نہیں کہا حضور وہ بھی غربت کی وجہ سے میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اچھا، فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے چچا کو۔ اب حضور کے فیصلے سنیں، آقا فرماتے ہیں ان کے چچا سے میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فیصلہ دیکھیں حضور کا اور عقیدہ دیکھیں صحابہ کا، کتنا پیار مصطفیٰ سے کرتے تھے۔ کہتے حضور نے فرمایا میں اپنے اس غلام کا رشتہ تمہاری بیٹی سے کرتا ہوں۔ گردن جھک گئی، حضور جو آپ کا فیصلہ، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، جو آپ نے کہہ دیا ہو گیا۔ فرماتے ہیں دن کا تعین نہیں، اسے آج ہی نکاح ہونا ہے، تاخیر نہیں ہونی ہے، آج ہی نکاح ہونا۔ حضور جانتے تھے کل ظہر تک انتقال ہونا ہے، کہتے ہیں آج ہی نکاح ہونا ہے۔ اتنا سننا تھا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا نکاح آج ہی ہوگا۔ دوسری بار آواز دی، فرمایا جی کہا عثمان کو بلایا جائے۔ حضرت عثمان غنی آئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا ایسا میٹھا تیار کرنا، ایسا حلوہ تیار کرنا جو آج تک تیرے دسترخوان پہ نہ بنا ہو۔ میرے غلام نے آج تک حلوہ نہیں کھایا ہے، آج اس کو حلوہ کھلایا جانا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے، نکاح مصطفیٰ نے کرا دیا، حلوہ عثمان غنی نے بنا دیا۔ جب اگلے دن کا سویرا ہوا ہے، ایک غلام کو مصطفیٰ نے بلایا، فرماتے جا کر کے اس صحابی کے دروازے پہ چلا جا، جیسے کہ رونے کی آواز آ جائے دوڑ کر کے مجھ کو خبر کر دینا۔ وہ گئے صحابی، صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، ظہر تک بیٹھے رکھے، کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، آقا فرماتے بتاؤ کسی کے رونے کی آواز آئی؟ کہا جی یا رسول اللہ ابھی تک کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے۔ آقا کریم کہتے ہیں پھر جا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر ظہر سے عصر کا وقت آ گیا، پھر جب عصر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، پتہ چلا کوئی رویا؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں رویا ہے، اس گھر سے تو خوشیوں کی آوازیں ہیں، لوگ مسکرا رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے سجدے میں گئے کہتے میرے مالک بتا تو صحیح، تیرا تو فیصلہ یہ تھا کہ یہ ظہر تک زندہ رکھے گا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ جبریل کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، جبریل نے مجھے بتایا تھا اس کی زندگی ظہر تک ہے۔ اے میرے مالک بتا تو صحیح اب تک وہ زندہ کیسے ہے؟ رب نے فرمایا محبوب جبریل نے سچ کہا تھا، فیصلہ بھی یہی تھا، اس کو ظہر تک زندہ رہنا تھا، لیکن تقدیر ہی بدل ڈالی ہے۔ مالک ہوا کیا ہے؟ رب فرماتا محبوب سن تو سکی، جب نکاح کرنے کے بعد یہ دلہن لے کر کے اپنے گھر میں آیا، اس نے مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا، وہ حلوہ محبوب جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، وہ میٹھا جس کی تمنا اس کے دل میں تھی، جب اس کے دسترخوان پہ وہ آیا، حسرت تھی آج جی بھر کے کھایا جائے گا، پیٹ بھر کے کھایا جائے گا۔ میاں بیوی سامنے بیٹھے ہیں، اتنے میں دروازے سے آواز آ جاتی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ عطا کر دے۔ اتنا سننا تھا، محبوب تھا تو بہت کچھ، لیکن سب سے پیارا اس کے لیے آج کا حلوہ تھا۔ اس نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہتا میری شریک حیات جس خدا نے تمہاری جیسی بیوی مجھے دے دی ہے، اب میرے دامن میں کیا کمی رہ گئی ہوگی؟ ایک آج شریک حیات یہ میٹھا میں چاہتا ہوں اس مانگنے والے کے حوالے کر دیا جائے۔ کہتا ہے رب محبوب بات یہ ہے، جب اس نے
میٹھے کا تھال اٹھایا, دروازے پہ آیا, غریب کے حوالے کیا, کہتا محبوب رب فرماتا ہے اے محبوب جیسے ہی وہ میٹھے کا تھال اس غریب کے ہاتھ میں آیا, اس کے منہ سے جملہ نکلا, رب تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. اے محبوب اس غریب نے خوش ہو کے اتنا کہہ دیا تھا, رب تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. اے پیغمبر اگر اس کو موت دے دیتے تو خوشیاں ٹوٹ جاتی, اور وہ دعا دے کر کے گیا تھا کہ تیرے گھر کی خوشیاں سلامت رکھے. اے پیغمبر جیسی اس نے دعا دی ہے ہم نے تقدیر بدل ڈالی ہے, اور اس کی موت کو اس کی زندگی میں تبدیل کر ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی حماد میاں صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. یہ ہے رب سے پیار. کرو نا یار, لوگ روتے ہیں تعویذ دے دو, ٹھیکہ لے رکھا ہے, پورا میاں ڈال لے گلے میں کچھ نہیں ہوگا. اور رب راضی ہے نا, جا کسی سے صرف بسم اللہ پڑھا کے دم کرا لے. وہ کہتا اب مجھے بہانا چاہیے بس. اگر کوئی یہ کہہ دے گا جا تیرے بیڑے ہی پار ہو جائیں گے, وہ کہتا میں پار کر دوں گا. وہ مجھے ناراض کر کے بیٹھا ہے نا, پورا میاں لٹکا لے گلے میں کچھ نہیں دینے والا. صحیح بات ہے جی. ہاں اس لیے کہ خدا وہ کہتا میں ہوں, جی بے شک. ہاں میں ہوں, کائنات کا مالک میں ہوں. تو کدھر جا رہا ہے, کس کی چوکھٹ پہ جا کے گرا؟ تو نے ایک بار رب کو آواز دی؟ ہم آواز نہیں دیتے. وہ کتنا پیار بندوں سے کرتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یار باپ ناراض ہو جائے جائیداد سے نکال دیتا ہے, ماں ناراض ہو جائے دسترخوان ہٹا دیتی ہے, بیوی ناراض ہو جائے میں کے بھاگ جاتی ہے. وہ خدا ہے, رات و دن ہم کھل کے جس کے گناہ کر رہے ہیں, لیکن اس نے ایک منٹ کے لیے ہوا بند نہیں کی. بے شک. اگر وہ مجبور کرنے پہ آئے نا, سیکنڈ نہیں لگے گا, سارے سجدے میں پڑے ہوں گے. بے شک. بے وہ شک. سنا نہیں تھا کہ آج فجر میں آواز آنے والی ہے, کان پھٹ جائیں گے, لوگ مر جائیں گے. بڑی بڑی مسجدیں چھوٹی پڑ گئی تھی. یہ ایک ذرا سی ایک یوں سمجھیں کہ افواہ کی بات ہے. اگر وہ پاور دکھانے پہ آ جائے نا تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے آگے کھڑا رہے. بڑے اچھے اچھے ٹوٹ کے گر جائیں گے. خدا خدا ہے. رب سے پیار کرو, اور جب دیا کرو نا تو اس کے لیے دیا کرو, نام کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا کرو. میں جانتا ہوں عید آنے والی ہے, لوگ پیکج بھی بناتے, بھائی مہربانی کرنا کوئی فوٹو نہ کھینچنا, ویڈیو نہ بنانا ان کی, کسی کو کپڑے دونا تو تماشا نہ کرنا, بس دینا تنہائی میں, محبت سے دینا, پتہ نہ چلے کسی کو بھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مومنوں کی ماں, سچے باپ کی سچی بیٹی, ہاں حضور کی لاڈلی چہیتی زوجہ, ساری کائنات کے مومنین کی ماں. ایک دن آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا, فرمایا یہ راشن لے, اور فلاں جگہ پہ ایک غریب آدمی ہے, یہ راشن اس کے گھر رکھ کے آ جا, ہاتھ میں مت دینا, نام بھی مت بتانا. بھانجا چلا گیا, دے کے آیا, کہنے لگا خالہ ایک بات بتائیں. کہا کیا؟ نام منع کیا آپ نے بتانے کے لیے. ہاں کیوں؟ فرمانے لگی کہ جب آدمی کسی اپنے محسن کے آگے سے گزرتا ہے نا تو شرم سے آٹومیٹکلی اس کی نظر جھک جاتی ہے. فرماتی میں نے نام بتانے کو اس لیے منع کیا تھا, کل اگر وہ ہماری گلی سے گزرے گا تو اگر اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ آج کا راشن میں نے دیا تھا تو شرم سے اس کی نظر خود بخود جھکے گی. فرماتی عائشہ یہ نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کی نظر جھک جائے. کہا اچھا یہ بات سمجھ میں آئی, لیکن یہ بتائیے ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا؟ بڑا پیارا جواب دیا. ایک سبق ہے اس کے اندر امت کے لیے, سبق ہے. فرماتی کہ یاد رکھو ہمیشہ دینے والا ہاتھ جو ہے نا لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے, اور لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے. ام المومنین فرماتی میں یہ نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو. آج تو ہم چھت بھی اس لیے اونچی کرتے ہیں تاکہ پڑوسی سے نیچی میری حویلی نہ رہے. کیا کریں گے ہم؟ بدلو اپنے آپ کو, سب کچھ بدلو, صرف خدا سے پیار کرو, خدا سے. اور رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کریں, اور مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو راضی کریں. یہ یاد رکھیے گا.
ہاں اللہ اس کے رسول سے پیار کریں، وفا کریں، محبت کریں. یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. اللہ کریم اس مبارک مہینے کی برکتوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم یہ مبارک مہینہ تمام ہی اہل اسلام کو بار بار نصیب فرمائے. اللہم اور جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، محبوب کے نام پاک کے صدقے میں اللہ ان کے رزق میں وسعتیں، برکتیں عطا فرما دے. جو علاقے سیلاب زدگان ہیں یا مفلسی کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اللہ کریم ان علاقوں میں، ان بستیوں میں اپنے کرم کی بارشیں فرمائے. اللہ ایسا رزاق ہے، اگر وہ چاہے تو پتھر میں روزی عطا کر دیتا ہے کیڑے کو. اور پھر انسان ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کی امت ہونے کے وسیلے سے مولا سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. خیال کریں رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں اور برکتیں حاصل کریں، اور اس مہینے کو سرخرو ہو کر کے گزاریں. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے خریدے، عید اس کی ہے جس نے روزے مکمل رکھے. بے شک یہ یاد رکھیے گا. بندہ سوچتا ہے نئی کپڑے نہیں بنیں گے تو بڑی غیرت آئے گی. غیرت اس بندے کو نہیں ہے جس نے کپڑے نئے نہیں بنائے. غیرت تو اس بندے کو آنی چاہیے جس نے روزے بھی نہیں رکھے اور کپڑے بھی نئے پہن رکھے. عید کے دن سب سے زیادہ شور وہی کرتے ہیں جن کے روزے ادھورے رہ جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جن لوگوں نے اس عظیم کام میں حصہ لیا ہے، مولا کریم جو شامل رہے، قرآن سننے والے، سنانے والے، سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی خاص خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.